الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ الحمدللہ، رب تعالیٰ کی توفیق سے آج 10ویں پارے کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ انفال چلی آ رہی ہے اور سورہ انفال میں تفصیلی طور پہ جہاد کے جہاں احکام دیگر ہیں وہیں پہ غزوہ بدر کا بھی تفصیلی ذکر ہے۔ یہاں پہ 10ویں پارے کے شروع میں رب تعالی مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کر رہے ہیں۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جو کفار سے جہاد کر کے جو مال ان سے چھینا جائے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اس کی تقسیم کار رب تعالی یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کی تقسیم یہ ہوگی کہ اس کے 5 حصے کرنے ہوں گے اور 5 حصے کرنے ہیں، 4 حصے جو ہے وہ غریبوں مسکینوں یعنی ان کے مصارف میں خرچ کر دینے ہیں۔ پھر 5 حصے یعنی 5 حصوں میں سے 4 حصے آپ نے خرچ کر دیے، 1 حصہ بچا لیا، وہ کس کے نام پہ؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ۔ اب اس 1 حصے کے آگے 5 حصے کرنے ہیں، وہ کون کون سے؟ 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 1 ان کے رشتہ داروں کے لیے، 1 یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں ان کا پھر دوبارہ سے نئے سرے سے حصہ کیا جائے گا، اس کی یہاں تقسیم ہے۔ اور پھر یہیں پہ غزوہ بدر کا نام الفرقان یہاں رکھا گیا، یوم الفرقان، یعنی یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ تھی۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کا یہاں جو ہے کوئی ارادہ یا نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کو بھی غلبہ ہو سکتا ہے۔ 313 مسلمان جو کہ چھوٹے سے قافلے کو پکڑنے کے لیے گئے، لیکن آگے سے ابو جہل کا اتنا بڑا لشکر اس کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور لیکن رب تعالیٰ نے یہاں ساری کیفیت بتا دی کہ ہم نے کس طریقے سے پھر مسلمانوں کی مدد کر دی۔ کس طریقے سے مدد کی کہ ہم نے یوں کیا کہ مسلمان جیسے ہی کفار کو دیکھتے تھے تو ہم نے غیبی طور پہ یہ کیا کہ مسلمانوں کو کفار کی تعداد بالکل تھوڑی نظر آنے لگی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے کہا یار کفار کی تعداد تو بالکل تھوڑی ہے، اور یہ بہادر اور دلیر ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں کفار کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہونے کے باوجود زیادہ نظر آنے لگی۔ اسی طریقے سے بارش وغیرہ ہوئی جو کہ مسلمانوں کے حق میں ثابت قدم، ان کے قدم مضبوط ہو گئے، اور وہی بارش جو ہے ان کے دشمنوں کے لیے پھسلنے کا سبب بن گئی۔ تو یعنی رب تعالیٰ ایک ہی چیزیں نازل کرتا ہے، لیکن کسی کے لیے وہ اچھی ثابت ہو گئی، کسی کے لیے بری۔ تو یہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ بارش کو جیسے حکم دے وہ اسی طریقے سے کرتی ہے، جس مخلوق کو جو حکم دے وہ اسی مطابق کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں پورا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد کہ کس طریقے سے ہم نے تعداد کو کم زیادہ کر کے دکھایا، اور پھر فرمایا کہ جب بھی کسی گروہ سے ملو تو پھر ثابت قدم رہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی بھی جنگ کی تمنا نہ کرو۔ بعض لوگ جو ہے نہ سمجھ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، جو ہے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے دل میں جہاد، جس نے کبھی لم یغزو، جس نے کبھی جہاد کیا ہی نہیں، ولم یحدث بھی نفسا، ایک بندہ ایسا ہے جس نے کبھی جہاد زندگی میں نہیں کیا اور اس کا دلی ارادہ بھی نہیں ہے کہ کبھی میں جہاد بھی کروں گا، مات میتۃ الجاہلیہ، معاذ اللہ وہ مرا تو جاہلیت کی موت پہ مرا۔ تو اس لیے جہاد کی یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ اگر بالفرض موقع مل گیا تو رب تعالیٰ کے حضور اپنی گردن پیش کر دوں گا، اپنی جان پیش کر دوں گا۔ یہ تو نظریہ ہونا چاہیے، سوچ ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تہجد میں اٹھ کے دعا کریں ہے اللہ رات کو انڈیا ہم پہ حملہ کر دے اور ہم مقابلے میں نکل آئیں، اور جو ہے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، جنگ کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ذہنی طور پہ یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ موقع ملا تو مولا کریم یہ جان بھی پیش کر کے ثابت کر دیں گے کہ ہم ڈرے
ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو چنانچہ یہاں کہا گیا کہ اگر اس طریقے کا آ جائے تو پھر کیا کرنا، ثابت قدم رہنا، پھر تم فلاح پاؤ گے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور گروہ بندی بالکل نہ کرنا۔ ایک ہی گروہ میں رہو۔ جب دشمن حملہ کرے گا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عمومی طور پہ یہ حکم لگائے گا کہ یہ سارے مسلمان ہیں، ان کو مارتے جاؤ تو یہی جو ہے ہماری کامیابی ہے، وہ یہ سوچ کے حملہ کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو کیا کرو، اس کی رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کرو، گروہ بندیوں میں نہ بٹو۔ اور پھر جو ہے کیوں گروہ بندیوں میں بٹو گے تو آج مسلمانوں کا حال آپ دیکھ چکے ہیں، کس طریقے سے تھوڑے چھوٹے چھوٹے گروہ ہو کے مسلمان کس طرح بکھر گئے ہیں اور آج بالکل انتہائی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ پھر فرمایا ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہونا۔ ابو جہل کو جب بتایا گیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ یار ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، اب تو نہ آنا، لیکن اس نے کہا تھا کہ نہیں میں تو آؤں گا، اور جو ہے اس نے متکبرانہ طریقے سے کہا کہ آج فیصلہ ہو کے رہے گا۔ چنانچہ اتنا بڑا لشکر لے کے آیا، لیکن رب تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ اور پھر شیطان نے ان کے ساتھ عمل مزین کیا۔ پھر جب گروہ آپس میں ملے تو کیا ہوا، یہاں بڑا پیارا حدیث شریف میں ایک قصہ ملتا ہے، وہ یہ کہ شیطان جو ہے، یہ مفسرین یہاں ذکر کرتے ہیں کہ شیطان جب آیا نا، تو شیطان مکہ میں جب ابو جہل لشکر کو لے کے نکلنے والا تھا مسلمانوں پہ حملے کے لیے، چنانچہ بعض لوگوں نے کہا، کفار مکہ میں سے، مشرکین مکہ میں سے بعض نے کہا کہ مکہ کو ہم خالی کر دیں گے، سب ہم جا رہے ہیں مسلمانوں پہ حملے کے لیے، پوری فوج کو لے کے جا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ پیچھے بنو کنانہ جو ہمارے دشمن قبیلہ ہے وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ یہ جب انہوں نے کہا تو اب شیطان دیکھ رہا تھا کہ یہ تو پھسلنے والے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھیں گے، اس وجہ سے کہ ان کا دشمن وہ بھی کافر ہے، لیکن آپس میں جنگیں تو جاری تھی کافروں کی آپس میں بھی۔ تو جب وہ ڈرے کہ بنو کنانہ ہم اگر نکل گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، پیچھے سے بنو کنانہ ہم پہ حملہ کر دیں گے، چنانچہ شیطان آتا ہے بنو کنانہ کا سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں، اور آ کے کہتا ہے کیسی بات کرتے ہو، تم مسلمانوں کا خاتمہ کرنے جا رہے ہو۔ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کے باقاعدہ ان کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے تم مسلمانوں کے خاتمے کے لیے جا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اس قبیلے کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کا سردار ہوں، یہیں پہ بس نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ ساتھ جاتا ہے، چنانچہ اس غزوے میں پہنچتا ہے۔ جیسے ہی لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہاں دیکھا کہ رب تعالیٰ نے تو فرشتوں کا بھی نزول فرمایا تھا، اب فرشتے جنگ میں شامل ہیں۔ جیسے ہی شیطان نے دیکھا، انسان تو فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، شیطان نے فرشتوں کو دیکھا تو دم دبا کے بھاگنے لگا، فوراً بھاگنا اس نے شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا سراقہ کیا ہوا، تو بڑی بہادری کی باتیں کر رہا تھا، آج بھاگے جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ تو فوراً بھاگ گیا فرشتوں کو دیکھ کے۔ وجہ کیا تھی اس میں، ایک یہ بھی لوگوں نے ذکر کیا مفسرین نے کہ جب اس نے کہا تھا انظرنی الی یوم یبعثون، مولا کریم مجھے قیامت تک کے لیے کیا کر، مہلت دے، تو رب تعالی نے کہا انک من المنظرین، تو مہلت یافتہ میں سے ہے۔ اب یہاں رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت تک مہلت یافتہ میں سے ہے، بس یہ کہا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت مل گئی، کتنی ملی یہ رب کو ہی پتہ ہے، یہ شیطان کو بھی پتہ نہیں کہ رب تعالیٰ نے اسے کتنی مہلت دی، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو اس میں مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ جیسے اس نے فرشتوں کو دیکھا نا، تو اب اس نے کہا ہو سکتا ہے میری مہلت ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا ہو، تو اس وجہ سے دم دما کے بھاگ گیا۔ برکیف یہاں اس نے اقرار کیا، پھر اس نے کہا انی اخاف اللہ۔ اب یہاں جو کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ کیوں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ تو شیطان ہے اور ڈرتا، لیکن اس نے جب یہ دیکھا کہ شاید یار میری مہلت ختم ہونے کو ہے، تو اب جو ہے کسی طریقے سے بچاؤ کا ذریعہ پاؤں، تو اس نے فوراً اعتراف کر دیا مولا کریم اب میں بھی ڈرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دیں یا میرا بچاؤ ہو جائے۔ تو یہ بعض مفسرین کی یہاں رائے ہے، واللہ عالم۔ پھر یہاں ان کافروں کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کی روحیں نکالی جاتی ہیں، فرشتے کس طریقے سے گزروں سے ان کی پٹائی کرتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے جہنم کا عذاب چکھو، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنان کے ساتھ اور کفار کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔
آگے فرعونیوں کا تذکرہ کل تفصیلی سن چکے ہیں، ان کا کچھ ذکر کیا۔ پھر فَإِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ جو ایمان نہیں لائے فلاں بڑے جو ہے سمجھدار ہیں، چین ترقی کر گیا، جاپان ترقی کر گیا، امریکہ یورپ ترقی کر گیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تمہاری نظر میں جتنے ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری نظر میں چوپاؤں سے بھر کے، چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ جو رب تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اس سے بڑی کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ پھر فرمایا وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو نہیں پکڑیں گے، انہم لا یعجزون، ہمیں تو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ آگے تیاری میں رہو، یہ نہیں کہ فارمی مریوں کی طرح رہو۔ چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول کہ جو بندہ جس جانور کو کھاتا ہے اس کی طبیعت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ عرب کو دیکھیں، عرب کیا کھاتے ہیں؟ اونٹ کو زیادہ کھاتے ہیں، تو ان کے اندر انا پرستی ہے، کیونکہ اونٹ کے اندر انا پرستی ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ آپ کے ترکی یہ گھوڑا کھاتے ہیں۔ گھوڑے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کے اندر ایک بہادری یا ایک جو ہے متحرک ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستانی کیا کھاتے ہیں؟ فارمی مرغی۔ تو بیچارے فارمی مرغی ہی ہیں، چو چو کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ذبح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس جانور کو آپ زیادہ کھائیں گے تو اس کی عادات آپ کے اندر آ جائیں گی۔ آج پاکستانیوں کے اندر فارمی مرغی کی عادات آ چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ فرمایا تیاری میں رہو، یہ نہیں کہ بالکل جو ہے ہمیشہ تیار رہو، کیونکہ سلم اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام معاذ اللہ کوئی خون ریزی کا دین ہے، یا وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے گردنیں اڑاتے رہو۔ اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ مضبوط ہو کے رہو، لیکن کوشش کرو لڑائی نہ ہو۔ لوگوں کو جزیے پہ انہیں کہو جزیہ دے دو تب بھی جان چھوٹ جائے گی، انہیں کہو اسلام قبول کر لو تب بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ نہیں کہ جا کے ان کو پکڑ لو اور تلواریں سونپ دو، جب تک وہ تم پہ ظلم نہ کریں اس وقت تک ظلم نہ کرو۔ لیکن یہ کہا کہ تیاری میں رہو، یہ نہیں کہ یار اسلام جو ہے چلو امن و سلامتی کا دین ہے تو لہٰذا ہم تیاری نہیں کریں گے اور پھر وہ جو ہے فارمی مرغی کی طرح ذبح ہو جائیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، تیاری دینی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے امن کا پیغام دو، پھر مزہ ہی مزہ ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ کہیں کہ ہم جو امن چاہتے ہیں، کفار کہیں فَجْنَحْ لَهَا، تو ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام تو امن ہی چاہتا ہے لیکن طاقت کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ پوری زمینوں کا خزانہ بھی خرچ کر دیتے۔ آج ماشاءاللہ ہمارے یہ جو بھائی آئے ہوئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے دلی محبت ہے، ان کو ایک دوسرے سے دلی محبت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک دوسرے کے گھروں کو نہ جانتے ہو، قبیلوں کو نہ جانتے ہو، لیکن کیا فرمایا کہ دین کی برکت سے رب تعالیٰ ایسی محبت ڈالتا ہے جو ہو سکتا ہے اپنے سکے بھائیوں اور خونی رشتہ داروں سے بھی نہ ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ سارے خزانے بھی آپ لوٹا دیتے تو جو محبت ہم نے قائم کی وہ آپ قائم نہ کر سکتے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی دین ہے، یہ اسلام کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومنین کو ہمیشہ ابھارتے رہیں، جنگ و جدل کے لیے ابھارتے رہیں۔ پھر یہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، پھر یہاں بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے 20 صابرون یغلبوا 200، یعنی اگر 20 ہوں گے، 20 بندے ہوں گے تو 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ قرآن کے احکام اس وقت بیان کیے گئے کہ اگر تم 20 ہو گئے مقابلے میں کفار 200 ہوں گے تو تمہارے لیے یہی حکم ہے اب لڑائی کرو، لیکن 200 سے اوپر 300 ہو گئے تو پھر تمہارا پڑلا جو ہے کمزور ہے، پھر تم مزید تیاری کر لو۔ لیکن اگر وہ کتنے ہیں 200 اور تم کتنے ہو 20، تو پھر بھی تمہاری اتنی طاقت ہے کہ تم ان کو نیست و نابود کر سکتے ہو۔ لیکن پھر رب تعالیٰ نے دیکھا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، جب رب تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ نہیں مسلمانوں کا ایمان پھر بھی کمزور ہے، اتنا نہیں کر سکتے، تو پھر فرمایا کم از کم 1 مسلمان 2 کافر، یہ تو مقابلہ ہو ہی سکتا ہے۔ تو آج مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے تعداد میں جتنے بھی ہوں تو 1 مسلمان 2 کافروں کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر اتنا بھی نہ مقابلہ کرے گا، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ 2 کافر آگے اور 1 مسلمان ہے تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کرتا، تو اس نے جہاد کا حق ادا نہیں کیا۔
پھر آگے قیدیوں کا پورا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے غزوہ بدر کے جو 70 قیدی ہوئے تو اس میں صحابہ سے مشورہ ہوا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً تلوار نکالنے والے صحابی ہیں، کہا اللہ کے نبی ان کے سر قلم کر دیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نرم دل تھے، ان کا اپنا ایک سب کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے، تو چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا فدیہ دے دیں، تو فدیہ لے لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ لے لیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام اچھا نہیں کیا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو ہے حتیٰ یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا، آپ کو دنیا کو ترجیح نہیں دینی چاہیے تھی بلکہ ان کو قتل کر ڈالنا چاہیے تھا، تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے پھر تنبیہ ہوئی۔ تو یہاں دیکھیں رب تعالیٰ نے کس کی تائید کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی، تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پھر آگے اسی طریقے سے ہجرت کا اس سورہ انفال کے اینڈ میں مہاجرین اور انصار کا، یعنی مہاجرین کی فضیلت کہ کس طریقے سے جنہوں نے ہجرت کی اور آگے انصار جنہوں نے ان کو جگہ دی، وہ دونوں ہی بڑے محبوب ہیں۔ آگے سورہ توبہ ہے، مدنی صورت ہے، اس میں جو ہے سورہ توبہ یہ ننگی تلوار کی طرح نازل ہوئی۔ مفسرین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ننگی تلوار کی طرح نازل ہوئی، مطلب کیا کہ اس میں جہاد کے سخت احکام ہیں۔ فتح مکہ کے بعد سورہ برات یعنی سورہ توبہ نازل ہوئی، اور یہ ننگی تلوار کی وجہ سے نازل ہوئی، تو اس کے شروع میں رب تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نہیں ذکر کیا۔ کیوں؟ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا، تو یہاں کیونکہ تلوار کا ذکر ہے تو جہاں تلوار کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحم کا ذکر کم کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ سورہ برات میں یہاں 4 قسم کے گروہ کا ذکر کیا گیا کہ مشرکین کو سارے 4 قسم کے مشرکین ہیں۔ ایک وہ مشرک ہیں کہ جن سے آپ کا کوئی معاہدہ نہیں، آپ کو رب تعالیٰ نے طاقت دی ہے، آپ کو رب تعالیٰ نے طاقت دی ہے، فتح مکہ کو کیا کر لیا؟ فتح کر دیا، لیکن یہ نہیں کہا آپ کو طاقت ملی ہوئی ہے سب کو جا کے ذبح کر دو، نہیں۔ یہاں سے مسلمانوں کا یہ اسلام کے امن کا ظہور ہوتا ہے، کس طریقے سے اسلام جو ہے امن پسند ہے۔ کہا کہ اگر بھی آپ کو طاقت بھی ملی ہے تو آپ فوراً ان پہ حملہ نہ کریں، انہیں موقع دیں۔ کیا کہیں؟ 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے، یا تو یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ یا اسلام کا پیغام سن لو اور اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ 4 مہینے کے اندر جلا وطن بھی نہ ہوئے، اسلام کے پیغام کو بھی نہ مانے تو پھر ان پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک گروہ تھا جس سے کوئی صلح نہیں تھی۔ دوسرا ایسا گروہ تھا جس سے معاہدہ تو ہوا تھا، وقت متعین نہیں ہوا تھا کہ کب تک یہ صلح ہے، ان کو بھی کہا گیا اب یہ نہیں کہا کہ آپ کو طاقت ہے، بس ان سے معاہدہ ہوا ہے تو وہ تو امن و سکون میں رہ رہے ہیں، آپ جا کے حملہ کرتے ہیں۔ غداری اسلام نے سکھاتا، کہتا ہے سامنے سے وار کرو، پیچھے سے وار نہ کرو۔ اور تیسرا گروہ اسی طریقے سے ایسا تھا کہ جن کی کچھ مدت تھی 9 ماہ تک تقریباً، تو کہا گیا کہ ان کی مدت مقرر ہو پھر ان پہ حملہ کرو۔ اور چوتھا گروہ وہ تھا کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے جن سے ہوا، صلح حدیبیہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی معاہدہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی معاہدہ توڑا، تو ان سب گروہوں کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا اگر مشرک بھی آپ کے پاس پناہ لینے آ جائے تو اس کو بھی پناہ دے دیں، ہو سکتا ہے آپ کے قریب آ کے رب تعالیٰ کا پیغام سنے اور وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ پھر آگے کہ یہاں وہ ان کا یہ ایک مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ ہم حجاج ہیں، سقایت الحاج ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے اور جو ہے حرم کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ہم سے جو ہے اچھا گروہ کون ہو سکتا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ کام کرنا اور ایمان والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی مطلب یہ کہ کفر کی حالت میں تم اگرچہ خادم حرمین شریفین بھی بن جاؤ تو تب بھی رب تعالیٰ کو یہ عمل مقبول نہیں، رب تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل مقبول کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ کس طریقے سے 8 قسم کے لوگ اگر یہ زیادہ تمہیں رب تعالیٰ سے محبوب ہوں تو پھر کیا کرو؟ ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ جہاد فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، مطلب یہ کہ اپنے بیٹے اولاد ہو، بھائی ہو، ماں باپ ہو، بیوی ہو، تجارت ہو، ہر چیز رب تعالیٰ کی محبت میں کوئی چیز مقدم نہیں آ سکتی، رب تعالیٰ کی محبت سب سے آگے ہوگی۔ آگے فرمایا غزوہ حنین کا مختصراً ذکر کیا، اور وہاں یہ غزوہ ایسا تھا کہ جب مسلمان نکلے غزوہ حنین میں تو مسلمانوں نے دیکھا کہ آج ہماری تعداد 12,000 سے قریب ہے، ہمارے دشمنوں کی تعداد تھوڑی کم ہے، تو انہیں اپنی طاقت پہ ایک ناز ہوا، انہوں نے کہا آج تو ہم جیت کے دکھائیں گے۔ جب یہ انہوں نے کہا تو رب تعالیٰ نے کہا نہیں، ہمیشہ بھروسہ رکھنا ہے تو میری طاقت پہ، میری ذات پہ، تمہاری کوئی طاقت
کی کوئی وقت نہیں، فوراً رب تعالیٰ نے سبق سکھانے کے لیے اس چھوٹی سی غلطی پہ، اچھی ہے کہ ہماری تعداد آج 12,000 ہے، آج تو انشاءاللہ ہم جیت کریں گے، بعض صحابہ نے کہا آج تو انشاءاللہ ہم جیت کریں گے، ہم جیت کریں گے، ہم غالب رہیں گے، انہوں نے یہ جو کہا ہم غالب ہوں گے تو رب تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ یہ کہنا کہ تعداد کی وجہ سے غالب ہوں گے، تمہیں یہ کہنا چاہیے ساتھ 313 تھے تب بھی غالب ہوئے، آج اگر تعداد زیادہ ہے تب بھی اللہ کے حکم سے اللہ نے غالب کیا تو ہوں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ کہا تو رب تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو کیا ہوا، قبیلہ بنی حوازن کا سردار مالک بن عوف جو اپنے وہ قبیلہ تھا اس پہ حملہ ہوا، چنانچہ انہوں نے آگے سے مقابلے میں تیر اندازی کی، حتیٰ کہ مسلمانوں کو کچھ دیر کے لیے یعنی ایک افراتفری کا معاملہ ہو گیا، افراتفری کا میدان سج گیا، اور حتیٰ کہ صحابہ جو ہے بہت زیادہ ڈر گئے اور ایک ولولہ مچ گیا۔ وہاں سے پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، ندا لگائی کہ واپس آؤ واپس آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ بلند کیا کہ میں جو ہے اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یعنی پوتا ہوں۔ تو وہاں سے پھر مسلمان دوبارہ جمع ہونے شروع ہو گئے، پھر ان کو شکست فاش دے دی حنینیوں کو، یعنی ان کو جو مد مقابل دشمن تھے۔ لیکن یہاں تھوڑی دیر جو سبق ملا کس وجہ سے ملا کہ اپنے اوپر بھروسہ کر لینا، رب تعالیٰ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے مشرکین کا ذکر کہ وہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکتے، مسجد حرام میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ تو جب ان کا داخلہ بند ہوا تو مسلمانوں نے کہا مشرک اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہم کیسے تجارت کریں گے، تجارت مالی اعتبار سے ہم کمزور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں نے کہا وہ آتے تھے ہم ان سے تجارت کرتے تھے، انہیں کوئی چیز بیچتے تھے وہ خریدتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ تمہیں خوف ہے؟ فوراً رب تعالیٰ نے تنبیہ کی، نہیں یغنیکم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے امیر کر دیتا ہے، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آگے بھی ذکر پھر یہودیوں کا کہ انہوں نے کس طریقے سے حزیر ابن اللہ، حزیر کو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا بنا، نصارہ نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور یہ اتنا بڑا قول کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اپنے بڑے وڈیروں کو، علماء کو، درویشوں کو یعنی اپنا وہ نہ الہ یا رب نہ بنا لو، بلکہ وہ بھی کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کریں تو تب بات مانو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو غالب کر کے ہی رہے گا۔ اور آگے اسی طریقے سے زکوٰۃ کے کچھ احکام چلے، اور پھر فرمایا کہ جہاد کے لیے جب بھی تمہیں نکالا جائے تو فوراً جہاد کے لیے نکلو، اس میں سستی نہ کرو، کیونکہ اس میں سستی کرنے کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی صورت میں جو ہے اس کا نام سورہ توبہ اس لحاظ سے بھی رکھا گیا کہ غزوہ تبوک، فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین، غزوہ حنین کے بعد غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کا معاملہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ مسلمانوں نے غزوہ تبوک جب مسلمان غالب آ گئے تو روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا مسلمان غالب آ گئے، چنانچہ مسلمانوں پہ چڑھائی کر دی جائے اور مسلمانوں پہ حملہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں پہ حملے کے لیے جیسے وہ نکلنے لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی پہل قدمی کر دی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 30,000 کا لشکر لے کے تبوک یعنی ہرقل کی سرحد پہ پہنچ گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ یار یہ 30,000 کا لشکر آ کے میری سرحد پہ پہنچایا ہے، اگرچہ میری تعداد ابھی بھی زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کی اتنی جرأت اور اتنی بہادری ہے، یہ دیکھ کے وہ ڈر گیا اور جنگ ہوئی نہیں۔ لیکن اس میں بہت سارے منافقین نے جب دیکھا کہ یہ غزوہ اتنی دور ہے، اتنا دور ہمیں جانا پڑے گا، تو انہیں طرح طرح کے اعذار پیش کیے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ان کے اعذار کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتی طور پہ ان کے اعذار کو قبول کر لیا، اور 3 سچے صحابی جنہوں نے سچ کہا لیکن وقتی طور پہ ان کو ڈانٹ ہوئی، ان کا انشاءاللہ کل انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ پھر زکوٰۃ کے تفصیلی احکام اور مسائل بیان ہوئے کہ 8 قسم کے لوگ ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور پھر منافقین کا کچھ ذکر کہ وہ برائی کا ہمیشہ حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے منع کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں مومنین کیا ہے، مومنین ایک دوسرے کے دلی دوست ہوا کرتے ہیں اور ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ یاد رکھی جائے کہ جب بھی اس میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو بندہ گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر فلاں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو ہمیں کیا ہے، ہمیں تو کوئی سروکار نہیں یا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیا ہے، اور فرمایا کہ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک بندہ سمندری جہاز پہ بیٹھتا ہے۔ اب سمندری جہاز پہ چند بندے بیٹھے ہیں، اب نیچے ایک گروہ نیچے ہے، ایک گروہ اوپر ہے۔ نیچے والا گروہ جو ہے وہاں سے وہ بندہ جاتا ہے اوپر جا کے کیا کرتا ہے، پانی لیتا ہے، اوپر والے گروہ سے پانی لے کے نیچے آ کے پانی پیتا ہے۔ جہاز ہے، سمندر میں جا رہا ہے، 2 گروہ ہیں، ایک گروہ نیچے ہے، ایک گروہ اوپر ہے۔ نیچے والا گروہ کیا کرتا ہے، پانی لینے اوپر والے گروہ کے پاس جاتا ہے۔ اوپر اسٹاک کیا ہوتا ہے، پانی اوپر سے لے کے نیچے آ کے پانی پیتا ہے، پانی یوز کرتے ہیں۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یار بار بار پانی کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، تو پھر وہ یہ کرتا ہے، ان کو کہتا ہے یار ہم بار بار اوپر آتے ہیں تو آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس جہاز کو نیچے سے سوراخ کر کے نیچے سے سمندر سے پانی لے لیں گے۔
اب جہاز میں سوراخ ہو جائے تو جہاز کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب دیکھیں اگر وہ جہاز میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اوپر والوں نے اسے روک لیا، اچھائی کا حکم دینے والوں نے اسے روک لیا، تو کیا ہوگا؟ اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ اگر اوپر والے نے اسے نہ روکا، صرف یہ کہہ کے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ دونوں غرق ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی جو مسلمان نیکی کا بلائی کا حکم نہیں دیتے، ماشاءاللہ ان لوگوں کا نظریہ جو ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو ہر بندے کے دل میں یہ درد ہونا چاہیے۔ جو اس درد کو لے کے اٹھے گا تو فرمایا وہ خود بھی بچ گیا، دوسرے کو بھی بچا لیا۔ جو یہ نہیں کرے گا، بنی اسرائیل کے 3 گروہ تھے، ایک جو ہے برائی کرتا تھا، ایک برائی کا نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا، اور تیسرا خود تو نیکی کرتا تھا، کچھ حکم نہیں دیتا تھا۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا 2 گروہ کو ہلاک کر دیا جائے، ایک کو چھوڑ دیا جائے۔ مولا کریم ایک گروہ تو گناہ کرتا تھا، اس کا حکم مل گیا کہ اس کو ہلاک کر دو۔ دوسرا گروہ کیا کرتا تھا؟ برائی سے روکتا نہیں تھا، لیکن خود تو نیکی کرتا تھا۔ اللہ وہ نیکی کرتا ہے، وہ روکتا نہیں ہے۔ فرمایا روکتا تو نہیں ہے نا، ان دونوں گروہ کو ہلاک کر دو، صرف اس گروہ کو چھوڑ دو جو نیکی کا حکم بھی کرتا ہے، برائی سے روکتا بھی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ جو سزا آتی ہے تو اس میں جو ہے تبعثون علی نیاتکم، یعنی نیت کے مطابق جو ہے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اگر نہیں روکتا یا اس طریقے کی اس کے اندر کوئی کمزوری ہے تو وہ بھی دوسروں کے ساتھ غرق ہو گیا، لیکن قیامت کے دن انشاءاللہ رب تعالیٰ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے بخش دیں گے اعمال کی وجہ سے۔ پھر یہاں اسی طریقے سے کہ تم جو ہے کفار کے ساتھ بھی جہاد کرو، منافقین کے ساتھ بھی جہاد کرو، اور یہاں جو ہے تذکرہ ہوا کہ کس طریقے سے منافقین مسلمانوں کی مذاق اڑاتے تھے۔ کیسے مذاق اڑاتے تھے؟ جب جہاد کے لیے غزوہ تبوک کے لیے اتنا بڑا غزوہ ہے، اتنا بڑا جہاد ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ اس کے لیے مال جمع کیا جائے۔ چنانچہ بعض لوگ جمع کرتے تھے، اتنے غریب بھی لوگ تھے کہ بعض صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک صحابی گئے یہودی کے پاس، یہودی کو کہا کہ تیرا کوئی کام کاج ہے، میں تمہارے گھر میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے گھر میں مزدوری کی، ایک دن میں جو مال ملا وہ اٹھا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں پیش کر دیا۔ دیکھیں کیسا جذبہ تھا خرچ کرنے کا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک دن کی مزدوری کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیں۔ چنانچہ ایسے بھی صحابہ تھے، بعض کو اللہ نے دیا ہوا تھا، تو جب یہ غریب آ کے کچھ دیتے تھے کہتے وہ دیکھو یہ رومیوں کو یا ہرقل کو فتح کرنے جا رہے اتنے سے پیسے سے، اور جب وہ زیادہ مال لاتا تھا کوئی صحابی امیر تھا کہتے تھے یہ دیکھو یہ ریا کر رہے ہیں۔ یعنی منافقین کسی حال میں بھی خوش نہیں، دنیا جینے نہیں دیتی، برکیف۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ خوش ہو گئے ہیں کہ ان کو جو پیچھے رہ کے یہ خوش ہو گئے۔ پھر آگے ان کو کہا قل نار جہنم اشد حرا، یہ کہتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کی آگ جو ہے اس سے کئی درجے جو ہے زیادہ ہوگی، لہٰذا ان کو چاہیے کہ یہ ہنسیں نہ بلکہ روئیں اور روئیں۔ پھر فرمایا کہ جب یہ معذرت کرنے کے لیے آئیں گے تو کس طریقے سے ان کا انجام، آگے اس کا تھوڑا سا ذکر انشاءاللہ کل تفصیلی ہوگا۔ یہاں جو ہے آخری بات یہ ذکر کرتے چلیں کہ بعض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایسے صحابی آئیں کہ اللہ کے نبی ہم بھی جہاد لڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ غریب، آج غریب کا رونا ہے کہ یار میں غریب ہوں، مجھے اللہ نے پتہ نہیں غریب کیوں پیدا کیا۔ تو بھائی جان دنیا امیروں کی، غریبوں کی، سب کی زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، اخروی زندگی اصل ہے۔ یہاں وہ صحابی آتے ہیں، آ کے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں یہاں آیا، اللہ کے نبی توجہ کریں ادھر، اللہ کے نبی میں نے جانا ہے جہاد کے لیے۔ چند صحابہ ایسے تھے جو کہتے تھے اللہ کے نبی ہم نے جہاد پہ جانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس پہ بیٹھ کے جائیں، سواری ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دیکھا کہ سواریاں کم پڑ رہی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وقتی تو سواریاں یہاں بھی شارٹ ہیں، لہٰذا تم واپس پلٹ جاؤ۔ واپس جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہا مزے ہیں ہمارے، ہمیں تو چھٹی مل گئی، تولوا اعینہم تفیض من الدم، پیچھے مڑے روتے روتے واپس جا رہے ہیں کہ کاش ہم بھی جہاد میں شرکت کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، کس طریقے سے ان کا ایمان دیکھو کہ ان کو سواریاں نہ ملی، یہ رو رہے ہیں کاش ہمیں بھی سواری ملتی تو ہم بھی ان کے ساتھ جہاد کے لیے جاتے، لیکن ان کو سواریاں نہیں ملی تو یہ رو رہے ہیں۔ میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ قیامت تک قرآن پڑھتے جاؤ اور ان پہ رحمت کی دعائیں کرتے جاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔